آپ کو پہلے پہل جو دیکھتا اس پر آپ کی ہیبت طاری ہو جاتی، آپ کے قریب جو رہتا اسے آپ سے محبت ہو جاتی۔ آپ کے اوصاف بیان کرنے والا کہتا ہے کہ میں نے اب جیسا کوئی نہیں دیکھا، نہ اب کے بعد نہ اب سے پہلے سے مال او یہ رسول اکرم صلی علیم کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا تبصرہ ہے۔ یہی تاثر ایک دوسرے انداز میں عروہ بن مسعود نے صلح حدیبیہ کے موقع پر بیان کیا تھا۔ کفار مکہ نے پہلے بدیل کو پھر مکرزے کو پھر خص کو اب کے پاس نمائندہ بنا کر بھیجا، لیکن انہیں کسی کی نمائندگی پسند کو نہیں آئی۔ آخر میں انہوں نے عروہ بن مسعود کو بھیجا۔ انہوں نے واپس آ کر کہا، اے قریش کے لوگوں، میں کسریٰ کے پاس اس کے دربار شاہی میں جا چکا ہوں، قیصر کے پاس اس کے دربار شاہی میں جا چکا ہوں، اور نجاشی کے پاس اس کے دربار شاہی میں جا چکا ہوں۔ اللہ کی قسم میں نے کسی بھی بادشاہ کی اپنی قوم میں وہ شان نہیں دیکھی جو شان محمد کی اس کے ساتھیوں کے درمیان دیکھی۔ سچ کہتا ہوں میں نے ایسی قوم دیکھی ہے جو کسی صورت میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی۔ اب تم سوچ لو، زن یہ دو شہادتیں ہیں۔ پہلی شہادت ایک بالغ نظر اور جانثار ساتھی کی ہے جو قبل نبوت سے لے کر آخر دم تک سفر و حضر اور خلوت و جلوت میں ہمیشہ اب کے ساتھ رہا، جس کا اب سے قریب ترین رشتہ تھا، جس کے بارے میں اب نے فرمایا تھا است اینتم نوائنیام نوے۔ دوسری شہادت ایک مردم شناس اور جہاندیدہ دشمن کی ہے جسے اپنی قوم میں معزز ترین دل تھا۔ قوم کے لوگ اسے پیلوٹی کی اولاد سے زیادہ عزیز رکھتے تھے، اس لیے بجا طور پر عظمت اور محبت کی حقیقت سے بخوبی آشنا تھا۔ دوست اور دشمن دونوں اس بات پر شاہد ہیں کہ محمد عربی مل نام ایک باروب دل آویز اور بے مثال شخصیت کے مالک تھے، چنانچہ اب جیسا شخص کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ آپ کو دیکھ کر آدمی پر روب طاری ہو جاتا تھا۔ فرش خاک پر بے سر و سامان ساتھیوں کے درمیان بھی اب کی ہیبت و عظمت کا یہ عالم تھا کہ اس کے سامنے قیصر و کسریٰ اور نجاشی تمام جا و جلال اور تزک و احتشام کے ساتھ اپنے تخت و تاج میں بیچ نظر آتے تھے۔ ساتھ ہی اب کے اندر بلا کی کشش تھی، جو شخص قریب سے دیکھتا اب کا گرویدہ ہو جاتا۔ اب کے ساتھی دل و جان سے اب پر فدار ہے۔ یہ محض دو آدمیوں کا احساس نہیں ہے، تاریخ کی بے شمار مثالیں گواہ ہیں کہ یہ ایک عام احساس تھا۔ پھر یہ احساس اب کی زندگی ہی تک محدود نہیں رہا۔ 14 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی آج اب کی سیرت پڑھنے سے یہی احساس ہوتا ہے۔ کوئی بھی انصاف پسند دوست ہو یا دشمن اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ نے علم کی کامل اطاعت کا نام اسلام ہے، جس پر انسان کی فلاح و نجات کا دار و مدار ہے۔ حقیقی اطاعت کی بنیاد اور روح یہی محبت اور تعظیم ہے۔ یہ دونوں جذبات کسی کے بارے میں جتنے زیادہ ہوتے ہیں، اس کی اطاعت اتنی ہی کامل اور پائیدار ہوتی ہے، آسانی سے بے چون و چرا ہوتی ہے، ذوق و شوق سے ہوتی ہے، جوش اور ولولہ سے ہوتی ہے، اور شرف وزت سمجھ کر ہوتی ہے۔ پھر آدمی اطاعت ہی پر قناعت نہیں کرتا، ایک قدم آگے بڑھ کر اتباع کی کوشش کرتا ہے، اپنے پیشوا کی ایک ایک بات اور ایک ایک ادا کو محبت و عظمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور اپنے آپ کو اسی رنگ میں رنگنے کی فکر کرتا ہے۔ سرور عالم نے تم سے محبت و عقیدت اور آپ کی عظمت و برتری کے احساس کی اس کیفیت کو پیدا کرنے اور پروان چڑھانے کا واحد ذریعہ آپ کی سیرت پاک کا مطالعہ ہے۔ یوں کہیے کہ آپ کے بارے میں ہم سے جس اطاعت کا مطالبہ کیا گیا ہے، ایک سلیم الفطرت انسان کے اندر اس اطاعت کا جذبہ آپ کی سیرت کے مطالعہ سے خود بخود پیدا ہوتا ہے، پیدا کرنا نہیں پڑتا۔ یہ مطالعہ غور سے ہونا چاہیے اور بار بار ہونا چاہیے، کیونکہ عظمت و برتری کا احساس تو ایک بار کے مطالعہ سے بھی کسی حد تک ہو سکتا ہے، لیکن محبت پیدا کرنے کے لیے بار بار مطالعہ کرنا ضروری ہے، جیسا کہ حضرت علی کے مذکورہ الفاظ سے بھی سمجھا جا سکتا ہے، کیونکہ اب کے وصال کے بعد اب سے قریب رہنے اور ملتے جلتے رہنے کی شکل یہی ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ کا اتباع جس سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ آدمی کے سیرت و کردار میں اپنی صلاحیت اور کوشش کے مطابق رسول کی شخصیت کی جھلک نظر آئے۔ اب اگر کسی کو حوصلہ ہے ایسی شخصیت کی تعمیر کا جس میں کشش اور دلاویزی ہو، عظمت اور بزرگی ہو، روب اور دبدبہ ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نبی کریم نے ستم کی سیرت کو بنیاد بنائے اور اس کا مطالعہ کرتا رہے۔ آپ کی سیرت کا مطالعہ تمام سیرتوں سے بے نیاز کر سکتا ہے، لیکن تمام عظیم ہستیوں کی سیرت کا مطالعہ آپ کی سیرت سے بے نیاز نہیں کر سکتا۔